ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، ماہ صفر المظفر کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کو جزاک اللہ بسم اللہ اہل اسلام جو ہیں وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. جن کا عقیدہ کمزور ہے، جن کے نظریات اللہ کی تخلیق پر مشکوک ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر یقین نہیں ہے،
ان کا نظریہ، ان کی سوچ ماہ سفر کے مہینے میں کچھ اچھی نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ اہل علم نے بتلانا چھوڑ دیا اور اہل طبقہ نے پوچھنا چھوڑ دیا، اور اس مہینے کو نحوست جانے لگا، اور اس مہینے کے اندر خوشی کی بات کرنا گناہ اور خوشی کرنا اس سے بڑا گناہ سمجھنے لگا۔ اپنے آپ کی نسبت کو، اپنے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ جس نے جو کہہ دیا، مثال اس بھینس کی طرح ہے کہ مالک نے لاٹھی کا رخ جدھر موڑ دیا بھینس ادھر مڑ گئی، نہ اس نے کچا روڈ دیکھا، نہ پکا، نہ گندا پانی دیکھا، نہ صاف پانی دیکھا، تو یہ گندا پانی اس کی فطرت میں شامل ہو گیا۔ اب اسے خشکی کے بجائے تری میں اور گندگی کے اندر سکون ملتا ہے، اور اس گندگی سے باہر نکلنے کے بعد جو گند سند اس کے اوپر ہوتا ہے، اس گند کو ظاہر کرنے میں اور اس گند کو اپنے اوپر لینے میں وہ عار نہیں سمجھتی۔ یہی حال اس وقت ہمارا ہے، معذرت کے ساتھ۔ ہمارا نظریہ، ہماری نسبت بہت اونچی ہے، اللہ اس کے رسول سے ہماری نسبت ہے، تعلق اور تعلق کا مزاج بہت اونچا ہے، اس تعلق کا معیار بہت اونچا ہے۔ کوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرے تو ہماری برداشت سے باہر ہوتا ہے، ہم مال جان اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ معیار محبت ہے، یہ محبت کا معیار، اور مزاج محبت یہ ہے کہ زندگی حضور کے اصولوں کے خلاف گزر رہی، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، یہ مزاج محبت۔ اور معیار محبت یہ ہے کہ ابھی گلیوں اور بازاروں میں نکل کر اتنا شور غلامی رسول میں موت بھی قبول کا ہوگا، اور مزاج یہ ہے کہ سارا کنبہ، سارا خاندان خود سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کا اثر ہی کسی کو نہیں۔ اب بتاؤ یہ دوگلی پالیسی ہے کہ نہیں؟ قالت الاعراب آمنا، آئے کچھ گاؤں کے لوگ اور ایمان لائے، قل لن تؤمنوا، خبردار یہ ایمان لے کے نہیں ہے، ولیکن ان کو صحیح ایمان لے کے آؤ۔ یہ تھوڑی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب حضور کی خدمت میں، حاجی ہمارے سے بڑا آپ کا چاہنے والا، ہمارے سے بڑا آپ کا محب، ہمارے سے بڑا آپ سے محبت کرنے والا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جب جدا ہوتے تو کہتے قالوا انا معکم انما نحن یستہزئون، ہم تو مذاق کر کے آئے ہیں، ہم تو اندر کی بات لے کے آئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کا معیار لے کے آئے ہیں، ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے، بس اپنی پالیسیاں دکھاؤ، ڈالر پھینکو، پیسہ پھینکو، ان کو پیسے کے نشے میں قادیانیت قبول، رافضیت قبول، خارجیت قبول، ان کو پیسے کے لالچ کے اندر اور باہر کے ویزوں کے اندر انہیں بد مذہب ہونا قبول ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، کیوں کہ آج پیسہ خرچے کل ڈبل ہو کے واپس آئے گا۔ تو اس مزاج محبت نے انسان کو اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ ابھی ربیع النور، ربیع الاول کا مہینہ شریف شروع ہوگا تو ہر گھر جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، ہر مزاج جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ محبت اتنی کہ میرے سے زیادہ حضور سے محبت ہی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا معیار یہ ہے، گھر سجانے والا، مکان سجانے والا، خود اپنی گاڑی اور ٹرالی اور ٹریکٹر سجانے والے کا مزاج محبت یہ ہے کہ 100 مرتبہ بھی اس دن درود شریف پڑھنے سے قاصر ہوگا میرا عزیز۔ آیا معیار محبت کا تقاضا نہیں کہ پورا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے ہمارا مزاج منور رہے اور ہماری زبان معطر رہے؟ آج کے دن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں، جمعہ دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی سردار دن کے اندر کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے میرے پر درود شریف پڑھو، تمہارا درود شریف میرے پاس پہنچتا ہے۔ یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ہم کہاں، آسمان کے فرشتے کہاں؟ اب یہاں بھی بندوں نے نظریات غلط لے لیے، لو جی لو، مولوی منکر ہو گئے، مولوی کافر ہو گئے، یہ کہتے ہیں حضور درود سنتے نہیں۔
اللہ کے بندو، آپ اپنے علاقے کے ناظم کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اپنے علاقے کے چیئرمین کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اپنے علاقے کے کونسلر کے سامنے، آپ 4 مربے کے مالک ہوں، 3 ایکڑ کے مالک ہو، جو بھی ہو، آپ کہتے ہیں یار میں ایک بات نہیں کرتا، تو بات کر، میں نہیں کرتا تو گل کر، وہ یار میں غلطی کر لوں پر پتے تینوں پتہ نہ مینوں شرم آندی، میں غلطی کر لوں تینوں پتہ یار وہ کھیائی ہے، میں غلطی کر لوں انکار کر دے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، پٹواری کا، چیئرمین کا، کونسلر کا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا مقام کم، آبنا کے لال کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آپ سے بات کرنے کے لیے معیار بھی ہونا چاہیے، آپ سے بات کرنے کے لیے مزاج بھی ہونا چاہیے۔ بندہ کہتا ہے میں کر داں گا، لوگ کہتے ہیں اپنا منہ ویکھ تے متھا ویکھ۔ میری حیثیت ظاہرہ دن زبان میری جھوٹ کے اندر لگتی ہے، لباس میرا مشکوک ہے، کھانا میرا مشکوک ہے، اوڑھنا پہننا میرا مشکوک ہے، چلنا پھرنا میرا مشکوک ہے۔ وہ ذات اعلیٰ، آپ کی شان اعلیٰ، آپ کا مزاج اعلیٰ، آپ کا لباس اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کی اولاد اعلیٰ، آپ کی بنات اعلیٰ، آپ کا مکہ بھی اعلیٰ، آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ۔ او لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، اگر میں یہ کہوں تو مزاج میں کے اندر خلافی نہ ہوگی۔ رحمت عالم کا مدینہ جو ہے وہ میرے عزیزوں، اور مدینے کی مٹی عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب بات کرنے کے لیے میرے پاس منہ تو ہونا چاہیے، کوئی سر تو ہونا چاہیے۔ گاڑی والا گاڑی والے کی بات سنے گا، پیسہ والا پیسے والے کی بات سنے گا، ریڑی والے کی تو گھر والے سننے کو تیار نہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر ادب بھی ہونا چاہیے، باشرہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر میرے عزیزوں، اس مزاج کے، اس خانقاہ کے، اس دفتر کے، اس آفس کے، اس مکان کے، میرے عزیزوں، انسان کو اپنے انسان کے اندر اپنی اہلیت بھی دیکھنی چاہیے کہ آیا میں اس قابل ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکوں۔ مجھے آپ اپنے گھر دعوت پہ بلاؤ گے، آپ بسترے کی چادر بھی تبدیل کرو گے، آپ 8 دن کی صفائی میرے عزیزوں 1 دن کے اندر کرو گے، آپ کمرے بھی صاف کرو گے، ڈیوٹی دہلیز بھی صاف کرو گے کہ مولوی عبدالحنان صدیقی آ رہا ہے۔ عبدالحنان صدیقی جامع مسجد عثمانیہ کا خطیب ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، دنیا سے پیر طریقت ہوں کوئی نہیں، رہبر شریعت کہتی ہے، لیکن ایک دنیا دار بندہ جس کے اختیار میں اپنا آپ کوئی نہیں، میرے عزیزوں، اس کے لیے اتنا بڑا استقبال ہے جس کے اختیار میں اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، محبوبہ خزانے میرے تیرے ہاتھوں سے بٹواؤں گا، میرا محبوبہ جدھر اشارے تو کرتا جائے گا، جنت کے دروازے میں کھولتا جاؤں گا۔ تو میرے محترم، ایسا اونچا نبی، ایسی شان والے کے لیے مقام بھی اونچا ہونا چاہیے، مزاج بھی اونچا ہونا چاہیے۔ اب درود شریف پڑھنے کا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے بڑا تحفہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جو آپ کی شان کے مطابق جچے بھی، آپ کی شان کے اور آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ تو ہر امتی، جتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو، جاؤ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے کہہ دینا، اپنے بڑوں سے کہہ دینا، اپنی بیویوں سے کہہ دینا، روٹی پکاتے ہوئے درود شریف پڑھیں، کھانا پکاتے ہوئے درود شریف پڑھیں، آٹا گوندتے ہوئے درود شریف پڑھیں، کپڑے دھوتے درود شریف پڑھے، برتن دھوتے درود شریف پڑھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، فرشتے تیرے میرے گھر کا راستہ دیکھ لے، اتنا تیری میری اولاد کو گھر کا راستہ پتہ نہ لگے جتنا درود شریف لے جانے لانے میں، سلام لانے میں فرشتوں کو راستہ پتہ لگ جائے۔ ادھر ربیع الاول کا مہینہ مکمل ہو، کم سے کم ہر گھر کے اندر سے 1 لاکھ درود شریف کا نذرانہ حضور کے روزے میں پہنچا دیا جائے۔ یہ میلاد ہے اصل کے اندر۔ کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہر سال ایک بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا تو 70 سال کی عمر میں 70 سنتوں کا 70 سنتوں کا تحفہ اللہ کے دربار میں لے کے جاتا۔ جب یہ تحفہ حوض کوثر پہ لے کے جاتا، لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے لے کے جاتا، حضور سے سفارش کرانے کے لیے لے کے جاتا، تو ہر مونوگرام والا، ہر پارٹی کا ممبر، ہر پارٹی کا لیڈر میرے عزیزو اپنے کارکنان کو پہچانتا ہے۔ کسی کو جیکٹ سے پہچانے گا، کسی کو لباس سے پہچانے گا، کسی کو نعرے بازی سے پہچانے گا۔ جتنی سنت کی تباہ کر کے جائے گا حوض کوثر کے اوپر، اتنا ہی آمنہ کا لال اسے پہچانے گا۔ باقی یہ نہیں دیکھنا کہ تو کر کے کیا آیا، لے کے کیا آیا۔
میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، آگے کے لیے تو نے کیا کیا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کر دے، مال سے، جان سے، اولاد سے، کچھ آگے تحفہ بھیج دے، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ تو آج دنیا کا کیا، جو تو نے آگے بھیجا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر نمود و نمائش نہ ہو، دینے والے کو پتہ لگے، جس کو دیا اس کو پتہ لگے، قیامت کے دن یہ تحفہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کام آئے گا۔ باقی سارے جھگڑے ہیں، لڑتے رہو، مرتے رہو۔ قرب قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانیاں قریب ہے، دجال کے فتنے شروع ہو رہے ہیں، امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج تک میرے عزیزو انسان کو مقصد پیدائش نہ پتہ لگ سکا، مقصد زندگی نہ پتہ لگ سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ انگریز پچھلے دنوں شوشہ اٹھا تھا، پچھلے دنوں آواز اٹھی تھی کہ اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی ریکارڈنگ آج میرے عزیز و امتیوں کو سنائی جائے گی۔ کسی نے خوشی کا اظہار کیا، کسی نے غم کا اظہار کیا۔ دیکھو، جو حضور کو سرے سے لے کر پیر تک، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ کی اولاد کو نہیں مانتا، آپ کے مکے مدینے کو نہیں مانتا، اس دنیا کو نہیں مانتا، دنیا بنانے والے کو نہیں مانتا، وہ اتنی تحقیق میں ہے کہ 1400 سال پہلے والا خطبہ حضور کی آواز میں سنایا جائے، وہ خطبے کی آواز کی پہچان کر رہا ہے۔ آج امتی آمنہ کے لال کے طریقوں کی پہچان نہیں کر رہا ہے۔ لڑ رہے ہیں بس۔ کسی کو لگا دیا بیٹھ کے سلام پڑھو، کسی کو لگا دیا کھڑے ہو کے سلام پڑھو، کسی کو لگا دیا ہاتھ باندھ کے سلام پڑھو، کسی کو رب اکبر کی قسم آپ تحقیق کے اندر جائیں، اس کی مثال 1400 سال تک نہیں ملتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، او لوگو اس دن کثرت درود شریف کیا کرو، اس دن درود شریف کی کثرت کیا کرو، جتنا تم اپنے لبوں کو ہلا کر درود شریف پڑھو گے اتنا تمہارا میرا قرب کا رشتہ قریب ہوگا اور تمہارے منہ سے درود شریف نکلے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا دیا جائے گا۔ دنیا کی ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہیں، دنیا کی ساری باتوں میں دکھلاوا سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو درود شریف اگر کوئی دکھلاوا آ جائے عبادت ضائع ہو جائے گی۔ میرے عزیزو اگر نمود و نمائش آ جائے میرے عزیزو عبادت ضائع ہو جائے گی، لیکن درود شریف کا عمل اتنا اونچا ہے کہ انسان اگر دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس درود شریف کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش بھی اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب دعا کیا کرو تو اول بھی درود شریف پڑھا کرو، بعد میں بھی درود شریف پڑھا کرو۔ دعا کرنے کے بعد دعا جب درود شریف اول آخر پڑھتے ہو تمہاری دعا کو پر لگ جاتے ہیں، جس دعا کے اندر درود شریف شامل ہو جاتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی مردود نہیں فرماتا۔ جو درود شریف کے ساتھ دعا پڑھے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اب صحابہ کرام بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صحابی ہیں، یہ غالباً ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سردار ہے تو اس کی فضیلت کیا؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن دنیا کی تخلیق ہوئی، آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دن قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جائے گا، آپ نے فرمایا اسی دن دنیا کو ختم کیا جائے گا۔ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ جمعہ سردار ہے، جمعہ برکتوں والا، اس دن درود شریف پڑھا کرو، اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ آدم فوت ہوئے، دنیا ختم کر دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا۔ تو پھر یہ دن برکت والا نہ ہوا ہے تو نحوست والا ہو گیا۔ بندے پہ موت آئے، کاروبار کے اندر وقت آ جائے تو زوال آ جائے تو پھر اچھا دن نہیں، لوگ کہتے ہیں دن بڑا منحوس گزریا، دن بڑا اچھا۔ جب ساری انسانیت ختم کر دی جائے گی بتاؤ وہ دن اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، جب سور پھونکا جائے گا لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یا ایھا الناس
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ او لوگو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا نکاؤ لوگو ایمان والو ڈرو، یا ایھا الناس جن کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، جن کو ماں نے کوکھ سے ان کو دنیا میں جنم دیا، ڈرو سارے، کافروں، بت مذہبوں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، یا ایھا الناس، عالمی اعلان اللہ کا، یا ایھا الناس ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دل سے ہلا کے رکھ دے گا ہر چیز کو۔ ایسا وحشتناک دن ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں اپنا حمل گرانے میں دیر نہیں کریں گی، لوگ جنگلوں کی طرف رخ کریں گے، یہ آواز کیا ہوا؟ ہل چلانے والا ہل چلائے گا، روٹی پکانے والی روٹی پکائے گی، چارہ کاٹنے والا چارہ کاٹے گا، فصل بیجنے والا فصل بیجے گا، سونے والا سو رہا ہوگا، جاگنے والا جاگ رہا ہوگا، ہلکی سی سریلی آواز بجنی شروع ہو جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسرافیل بانسری منہ کے اندر لے کر سور پھونکنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے سوراخوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جب اللہ کی طرف سے آرڈر مل گیا کہ سور پھونکنا شروع کر دے گا، ہر کوئی کام کاج میں ہوگا، کھیلنے والا کھیل رہا ہوگا، پانی پینے والا پانی، چائے بنانے والا، اسی طرح بازار کی مصروفیت ہوگی، ہلکی سریلی آواز آنے لگ جائے گی، لوگ کان دھریں گے، لوگ سوچیں گے، کہیں گے بڑا پیارا میوزک آ رہا ہے، بڑی پیاری آواز ہے، یہ سنانے والا کون ہے، یہ گانے والا کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز بے دبی ہو جائے گی، پھر خطرناک ہو جائے گی، پھر ہولناک ہو جائے گی، پھر میرے عزیز و آسمان سے فرشتہ چگھاڑ مارے گا، جو جس جگہ کھڑا ہوگا اتنی آواز چگھاڑ کی ہوگی کہ سب لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے فوراً۔ یہ کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو کل میرے عزیزوں سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ ہوا، جھوٹی امام مہدی کی مذمت ہوئی، جس نے آپ کو مسیح موعود کہا تھا، جس نے اپنے آپ کو امام مہدی کہا تھا، خدا بھلا کرے، لڑنے والے کون تھے؟ دین کی سرحدوں کے محافظ کون ہے؟ دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء اکرام ہیں، جن کو تم نے ان کے معیار کو چھان ٹکر کے اوپر توڑ رکھا ہے۔ مسجد کے اندر ڈٹائی سے کہتے مولوی نے روٹی کون کھوائے گا؟ یہ کمی ہے تمہارا؟ سپریم کورٹ پوری پاکستان کی عدالتوں کا سرپنچ، پوری پاکستان کی عدالتوں کا سربراہ، اس کی اصلاح کرنے کے لیے میرے عزیزوں، اسے قائل کرنے کے لیے دلائل کی دنیا کے اندر میرے عزیزوں اس کو میرے عزیزوں اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے اتنا علماء اکرام نے زور دیا۔ ایک مولوی تھا، ایک مدرسے کا طالب علم تھا، جس کو دنیا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کہتی ہے۔ دوسرا میرے عزیزوں مدرسے کا مولوی جسد محمد تقی عثمانی صاحب اور اکابرین نے جا کر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ 72 سال کے اندر کوئی کرپشن نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی روڈ کی کرپشن نہیں۔ 72 سال کے اندر آؤ دکھاؤ مجھے دنیا کے اندر ایسا مرد قلندر جس نے کھڑے ہو کے کہا 72 سال کے اندر پہلی مرتبہ میں عدالت کے کٹہرے میں آیا، اگر حضور کی ختم نبوت اور ناموس کا مسئلہ نہ ہوتا تو آج بھی عدالت کے اندر نہ آتا۔ اے جج صاحب، جو آپ نے فیصلہ دیا اس پر آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ 1974 کے اندر جو قانون بنا اسی قانون کے تحت ملک پاکستان کا اور ختم نبوت کا نظام چلے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بڑی بہتری کا اور بڑے اعلیٰ درجے کا اور بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ اپنے جو فیصلے کو واپس لے لیا، اور میرے عزیزوں اس پر ہم چیف جسٹس صاحب کو سلام کرتے ہیں۔ اسے پتا تھا آج دنیا مجھے سلام کر رہی ہے، میں نے حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائی، لوگوں نے مجھے کتا کہنا شروع کر دیا۔ ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، بجلی کے بل بھی دے سکتے ہیں، گیس کے بل بھی دے سکتے ہیں، سبزیاں مہنگی ہو برداشت کر سکتے ہیں، کپڑا مہنگا ہو جائے برداشت کر سکتے ہیں، تعلیم کا معیار عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکل جائے برداشت کرتے ہیں، ہر کچھ میرے عزیزوں ظلم و ستم ہو میرے عزیزوں میٹھا شربت کا گلاس پینے کے برابر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب آمنہ کے لال کی ناموس کی باری آئے گی، حضور کی ختم نبوت کی باری آئے گی، تو رب اکبر کی قسم عورت بھی مرد بھی بچہ
بادشاہ نکلے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا جس طرح اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تاج رکھا، اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہمیں ختم نبوت کا چوکیدار بنایا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، قیامت کی صبح تک، جب تک جسم میں جان رہے گی، خون رگوں کے اندر گردش کرتا رہے گا، روح جسم کے اندر رہے گی، انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا کو بدلاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں، تمہاری امداد جوتی کی نوک پر، تمہاری مدد جوتی کی نوک پر، سیلاب زدگان کے لیے راشن، سیلاب زدگان کے لیے گھر بنانا، سیلاب زدگان جہاں متاثر جگہ ہوئی مسجدیں، وہ مسجدیں بنا کے، ہمیں تمہاری کوئی حمایت نہیں چاہیے۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے نہیں تو ہمارا تمہارا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے میرے عزیز۔ ہم تمہاری امدادیں نہیں لیتے، بھوکے مر جائیں گے، سوکھے ٹکڑوں پہ مر جائیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی پگڑی کا معیار نیچا ہو اور ہمارے گھر کا چولہا جلے، یہ برداشت نہیں ہوگا میرے عزیز۔ تو آپ ان علماء کرام کی پھر ان مدارس دینیہ کی سرپرستی کریں۔ کون دکاندار نکلا جس نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر اور حوصلے کے ساتھ دلائل کی دنیا کے اندر قائل کیا؟ ایک دنیا کی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا، ایک مدرسے کا پڑھا ہوا، کوئی تک بنتا ہے، معیار بنتا ہے؟ دلائل کی دنیا کے اندر بات کی جا کر، اور الحمدللہ وہ مبارک ثانی کا جو فیصلہ دیا تھا اس پہ میرے عزیزو اس فیصلے کو واپس لیا گیا کہ جو 74 کے اندر قانون بنا تھا وہی قانون باقی رہے گا۔ قادیانی اپنے دین کا، قادیانی اپنی کسی مذہبی لٹریچر کے ساتھ کا خبردار اس ملک کے اندر پرچار نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ ادارے فعال ہوں گے، جیسے ہماری کمائی کا بجٹ، ہماری کمائی کا حصہ بجٹ کی صورت میں ان کے پاس جاتا ہے تو ادارے فعال ہوتے ہیں، تو اپنی کمائی کا صدقات خیرات آپ مدرسے کے حوالے کرو تو مدرسے فعال ہوں گے۔ آپ گھر بیٹھے سکون سے، علماء کرام موجود ہیں، مدارس دینیہ کے طلباء موجود ہیں جو ختم نبوت کی سرحدوں کی اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، یہ گلے کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا جو آپ نے 1 روپیہ دیا، جو آپ نے 10 روپے دیے، کہاں سے کہاں لگے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی تقی کہاں پڑھے، کون سے مدرسے میں پڑھے، کس بندے نے تعاون کیا تھا، کس نے سیمنٹ کی بوری دی تھی، کس نے دیوار بنائی تھی، کس نے پنکھا دیا تھا، اور کس نے چھت کے اندر پیسے دیے تھے، اور چھت کی چھاؤں کے اندر فرش کے اوپر کس نے دری کے پیسے دیے تھے؟ کیا پتا ایک ننھا سا بچہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے والا آج میرے عزیزو سن 2024 کے اندر سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرے گا میرے عزیز۔ یہ مدرسے نکڑی نکڑی بالیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج آپ کو آنکھوں میں نہیں بھاتے، کل آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ حضور تمہارا ہاتھ پکڑ کر حضور کے حوض کوثر پر لے کے جائیں گے۔ تو تعاون کرو گے اہل مدارس کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب لوگ کہتے تعاون کرتے تھے، ایک آدمی کی زمین میرے عزیزو، بس میری باتیں کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہیں کیونکہ رٹی تقریر مجھے آتی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو لوگ کہتے دینے دیا 500 دیتا نہیں، تیرے پہ 5000 بنتا ہے تو 500 دے کر اپنی جان کیوں چھڑا رہا ہے؟ 4 ایکڑ کا مالی کو 2 بوریاں گندم دے کے کہتا میں حق ادا کرتا، پوچھنا پڑے گا کہ آپ بھی زمین کے اور برانی زمین کے، جو زمین کو پانی ٹیوبل کا لگا، جس میں پیٹرول خرچ ہوا، جس میں ڈیزل خرچ ہوا، جس میں کھاد میرے پیسوں کی لگی، اس زمین کا عشر کتنا بنتا ہے؟ اور آسمان سے جو بارش اتری، اس وہ بارش کے پانی سے جو فصل تیار ہوئی، اس فصل پہ عشر کتنا آتا ہے؟ پوچھا کہ علماء زیادہ دیا، پورا تول کے دیتا، یہ دیکھو گے دیتا جی دیتا کتنا دیتا، 2 بورے دیتے، 3 بورے، نہیں پورا عشر دینا پڑے گا، ورنہ میرے عزیزو اسپتال تیار ہے، ہائی کورٹ تیار ہے، سپریم کورٹ تیار ہے، سیشن کورٹ تیار ہے، بیماریاں تیار ہیں، گردے کا مرض تیار ہے، دل کا مرض تیار ہے، ہیپاٹائٹس تیار ہے، سارے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آج اللہ کا روک کے دیکھ، یہ چیزیں تلواریں پہلے حق لیے کے جاتے تھے تلواروں سے، توپوں سے، گولوں سے، اب اللہ فرماتا ہے میں حق لوں گا بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے۔ ٹھیک ہے تو میرا حق نہ دے، میں سارا اجڑ تیرے دروازے پہ پھینک دوں گا۔ کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ 2 بوریاں عشر کی نہیں دی، 50,000 ڈاکٹر کو لگواؤں گا، تیرے گھر کا مال پھر کرواؤں گا، میرا حق ہے۔ مولوی صاحب کتنے لکھیا
اللہ کا قرآن کہتا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، میرا حق مجھے دے کے جا، زمین یہ فصل کٹی ہے، ابھی فصل تیری کھیت میں پڑی ہے، پہلے میرا واپس کر۔ شام کو کھاتے والے کو لے کے بیٹھا ہے، ٹرالیاں کی تھوڑیاں سی، ہل دے پیسے، ڈیزل کی دا پوائے سی، پیٹرول پمپ دے انہیں پیسے، کھاد والے نے پیسے۔ اللہ فرماتے ہر ایک کا حق دے رہا، ہر ایک کا کرایہ دے رہا۔ میری زمین کا کرایہ کون دے گا؟ جو سارا سال کھائے گا اس زمین سے نکلی فصل، جو 40 بورے تیرے گھر کے اندر آئے، یہ زمین میری ہے، تیری تھوڑی ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میری ہے ساری، تیری نہیں ہے، تیرے پیو دی نہیں ہے، میری ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، تو ہے کون؟ عدالتوں کے اندر پھر رہے، اے میری، اے ویگے میرے، اے ایکڑ میرے، لگت تیرا کچھ بھی نہیں۔ بڑی غنیمت جاننا، بڑا اللہ کا شکر کرنا کہ تجھے 5 فٹ کی قبر کی جگہ مل جائے، بڑا اللہ کا شکر کرنا۔ اگر میں نے چاہ دے دیا، ورنہ دریاؤں کے حوالے کر دوں گا، کتوں جانوروں کے حوالے کر دوں گا، ایکسیڈنٹوں کے حوالے کر دوں گا، پہاڑوں کے حوالے کر دوں گا، کھائیوں کے حوالے کر دوں گا، میں تجھے قبر کی ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ تو کہتا ہے 15 ایکڑ میرے، یہ کرایہ ہے، دے مجھے، میرا حق ہے۔ یا اللہ تیرا حق، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو ایک ہی ایک، دوسرا کوئی نہیں، اولاد میں، بیٹی میں، بیٹے میں، بیوی میں، دادی میں، نانی میں، ابا میں، دادا میں، نانا میں، بہنوں میں، پھپھیوں میں، رشتہ داروں میں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اکیلا، لم یلد ولم یولد، نہ تیرا کوئی اماں ابا، نہ تو کسی کا اماں ابا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ بتا اللہ تو میری گندم کا کیا کرے گا، میرے کماد کا کیا کرے گا، میری کپاس کا کیا کرے گا، میرے تل کا کیا کرے گا، میرے جوار باجرے کا کیا کرے گا، میری مونگ پھلی کا کیا کرے گا۔ اللہ فرماتے دینے کے لیے تیار ہو، میں لینے کے لیے تیار ہو۔ الہ العالمین کون سے گودام میں جمع کرا کے آؤ، بیت اللہ میں جا کے جمع کرا کے آؤ، یہ گندم کا بورا حتیم میں چھوڑ کے آؤ، یا مدینے میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ فرماتے اے میرا بندہ، تیرے علاقے کے اندر کوئی مدرسہ ہے؟ جی اللہ ہے۔ تجھے کچھ قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے؟ جی اللہ مجھے قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ فرمایا جا جا ان کے کپڑوں پہ میرا پیسہ استعمال کر دے، جا جا میرا حق ان کے کپڑوں پہ دے دے، ان کے کھانے پینے پہ دے دے، ان کے بجلی کے بلوں میں دے دے۔ الہ العالمین اور تیرا حق میں کہاں دے کے آؤں، کون سے بینک میں جمع کرا کے آؤں؟ فرمایا تیرے علاقے میں کوئی بیوہ کا گھر ہوگا، کوئی تجھے یتیم گلیوں میں چلتے نظر آئیں گے، کوئی تجھے مزدور نظر آئے گا جس کی مفلسی اور غریبی اس کے چہرے سے نظر آئے گی، تجھے کوئی ریڑھی بان نظر آئے گا، تجھے کوئی جھڑکا دھڑکاتا ہوا کرائے کے مکان کے اندر نظر آئے گا۔ جا میرا حق جا کے ان کو دے دے۔ الہ العالمین اور تیرا حق میں کہاں دو؟ فرمایا میدان جہاد کے اندر جن کی جتی بھی پٹ ٹوٹی ہوئی ہے، جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، جن کے پاس اللہ کے دین متین کی حفاظت کے لیے، پوری دنیا کے کفر کو فتح کرنے کے لیے، جن کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، اپنے پیسے سے ان کے ہاتھ کے اندر ہتھیار دے دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ہتھیار وہ چلائے گا، تجھے میرے حق کو ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یاد ہے میرا حق؟ یا اللہ تیرا حق یہاں دوں؟ اللہ کس کس کو دوں؟ یوں تو میری پھپھی غریب ہے، یوں تو میرا ماما غریب ہے، یوں تو میرا چاچا غریب ہے۔ اصول اور فروغ کے رشتے، اوپر کے رشتوں میں زکوٰۃ نہیں جاتی، نیچے کے رشتوں میں آئے گی۔ باپ کی طرف زکوٰۃ نہیں جائے گی، نیچے آئے گی۔ بھائیوں کی طرف نہیں جائے گی، نیچے آئے گی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، دے ان کو، تیرے قریبی، تیرے پڑوسی، تیرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رشتہ دار موجود ہے، بجلی کا بل آیا میٹر کاٹ کے لے گئے، اللہ اکبر۔ تیرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رشتہ دار موجود ہے، بیماریوں نے اس کے گھر کو آ کے پہچان لیا اور تو نے اس کی عیادت کی اور جا کے کہا سونے ڈاکٹر نو کیوں نہیں دکھاندا؟ اس نے کہا یار میں کیا کروں، بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے عشر کو ان کے اوپر خرچ کر، مریض کو گولی ملے گی، دوائی ملے گی، اس کی سانسیں بحال ہوں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں وہ لیتا رہے گا، جنت کی ہواؤں کا رخ دروازے پہ خدا کرتا رہے گا۔ دینے والا بن۔
وہ 5ویں پارے کی آیت میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہی، وہ سارے اس کے اندر وہ بتائے کہ کس کس کو دینا ہے۔ اب 5ویں پارے کی تیسری رکوع کی آیت ہے، وہ دینے والا بن، والجار القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ پڑھو قرآن پاک، کن کن کو دینا، کن کو نہیں دینا۔ اینو دینا، اے بریلویاں دی، اے دیوبندیاں دی، اے وابیاں دی مسجدوں کی دیواروں کو نہ دیکھ، محمد عربی کے مہمانوں کو دیکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھنے والوں کے چہروں کو دیکھ، تو اللہ کے قرآن کی ترقی کو دے۔ خدا کے واسطے بابا جی زندگیاں گزر گئی، دانت ہل گئے، داڑھیں ٹوٹنے شروع ہو گئی، آگے پیچھے کے دانت گر گئے، چلا نہیں جاتا، وضو کا پتہ کوئی نہیں، اندھیرے میں چیز کوئی نظر نہیں آتی، روٹی نرم نہ ہو چبائی نہیں جاتی، کھائی نہیں جاتی، ٹھنڈا پانی پیا نہیں جاتا، ابھی تک مرنا یاد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس گڑھے کے اندر جانا ہے جو گڑھا ویرانہ اور تنہائی اور وحشتناک ہے۔ اللہ کی قسم سگی اولاد بھی سال سال پھیرا نہیں مارتی۔ کفن کے اندر کیا لے کے جاؤ گے؟ جھگڑے لے کے جاؤ گے، پریشانیاں لے کے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، کچھ میلاد کے انکاری ہوں گے، کچھ میلاد کے اقراری ہوں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے، ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، ان کو نہ ماننے والے گستاخ رسول کہلائیں گے۔ ہائے ری میری بد نصیبی، ممبر پر میرے جیسے نکمے بیٹھ گئے جو خدا کی مخلوق کی اصلاح نہ کر سکے، جنہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر میرے عزیزو اللہ کے دین کے اندر خلط مل کر دیا، اور آمنہ کے لال کو اپنی آنکھ کے مطابق پہچانا، قرآن کے مطابق نہ پہچانا۔ او لوگو، جب تک اپنی آنکھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق آمنہ کے لال کو پہچانتے رہو گے، اس وقت تک نہ ایمان مکمل ہوگا، نہ مزاج مکمل ہوگا۔ جب قرآن کے مطابق آمنہ کے لال کو پہچانو گے، محبت کا معیار بھی مکمل ہو جائے گا اور تیرا میرا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کیا گیا، آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا، آپ کے اسوہ کو بیان کیا گیا، آپ کے میرے عزیز و اخلاق کو بیان کیا گیا، آپ کے کردار کو بیان کیا گیا، آپ کے بچپنے کو بیان کیا گیا، آپ کی جوانی کو بیان کیا گیا، آپ کی یتیمی کو بیان کیا گیا، آپ کے اعلان نبوت کو بیان کیا گیا، آپ کے قرآن کی خاطر تشہیر کی خاطر مار کھانے کو بیان کیا گیا۔ اور تو اور نبی کا صدیق ڈھونڈنا ہو تو قرآن کے پاروں میں نظر آئے گا، عمر کو ڈھونڈنا ہو قرآن کے پاروں میں نظر آئے گا، نبی کی بیٹیوں کو ڈھونڈنا ہو تو قرآن کے پاروں میں نظر آئیں گی، نبی کے دمادوں کو ڈھونڈنا ہو قرآن کے پاروں میں نظر آئیں گے، اور تو اور نبی کا مکہ ڈھونڈنا ہو تو قرآن میں نظر آئے گا، نبی کا پاک مدینہ ڈھونڈنا ہو تو وہ بھی خدا کے قرآن میں نظر آئے گا۔ کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہاں کوششیں کرتے پھر رہے ہو؟ دائیں بائیں بھٹک رہے ہو؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محمد تیرے چہرے کی بات نہیں کرتا، تیری پیشانی کی بات نہیں کرتا، تیرے ابروؤں کی بات نہیں کرتا، تیری آنکھوں کی بات نہیں کرتا، تیرے سینے کی بات نہیں کرتا۔ جاؤ جا پیر محل والوں کو بتا دو، تیرے قدم کا تلوہ اتنا اعلیٰ، جس جگہ پر جس مٹی پہ وہ تلوہ لگ گیا اللہ نے اسے بھی سارے جہان سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محمد جب تک تو نہ تھا مکہ نہ تھا، جب آپ نے مکہ میں آ کے قدم رکھا اللہ نے اسے بھی باغ لگا دیا، اسی بختوں والا بنا دیا۔ رابعہ بصریہ، اللہ رابعہ بصری جان دو رابعہ بڑی اللہ والی تھی، ایک دن پالی کے کائنات سے ملاقات ہو گئی، خواب میں ہوئی، بڑی اللہ، جب تعلق ہی خدا کے ساتھ تھا، لوگ کی کہتے خدا سے ملاقات ہو سکتی ہے، بندہ بیٹھا ہو اچانک بندہ سامنے، اللہ پاک دی قسم تیرا امتحان سی یار، بڑی عمر ہے تیری گلنا کر رہے سے تو سامنے آ گیا۔ اگر بندے کو یاد کرو بندہ سامنے آتا ہے، خدا کو یاد کرو خدا سامنے نہیں آئے گا۔ بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار اللہ دی یار یہ کو پوچھ لے تیرا امتحان سی، واہ بڑی عمر ہے نا جی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب میرے عزیزو بندے کو مزاج میں یاد کرو بندہ سامنے آ جاتا ہے، جب خدا کو خلوت و تنہائیوں میں یاد کرو خدا بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جناب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، اللہ اکبر، ایک دن اللہ سے خواب میں یا القاء میں ملاقات ہوئی، مالک کائنات سے کہنے گا اللہ تیری محبت کا پتہ کتنا معیار ہے، میں نے اولاد نہ دیکھی، میں نے گھر نہ دیکھا، میں نے باہر نہ دیکھا،
دیکھا, میرے لباس نہ دیکھا, میرے پاس ایک گدڑی کے علاوہ, ایک چادر کے علاوہ کچھ نہیں. مالک کائنات میں کیا کروں, تیری محبت میں مست ہو گئی, میرا دل تیری محبت میں ڈوب چکا ہے الہ العالمین. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تیری محبت پر تیرے نبی کی محبت غالب آ جاتی ہے. محبت تیرے سے ہے لیکن کبھی کبھی تیری محبت کم ہو جاتی ہے, تیرے نبی کی محبت زیادہ آ جاتی ہے. مالک کائنات مسکرائے, فرمایا رابعہ کوئی بات نہیں, جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے خوب جان لو وہ میرے سے ہی محبت کرتا ہے. میری محبت میرے نبی کی محبت ہے, میرے نبی کی محبت میری محبت. کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں, آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ کو پانا, فاتبعونی, محبوب کو پالو, محبوب کے قدموں میں آ جاؤ. یحببکم اللہ, تمہیں ستاروں میں, تمہیں مزاروں میں, تمہیں غاروں میں, تمہیں ہواؤں میں, فضاؤں میں نظر نہیں آئے گا. تم محبوب کے طریقوں کا لبادہ اوڑھ لو, خدا تمہیں ہر جلوے کے اندر نظر آئے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے سے محبت, میرے نبی سے محبت میری محبت کا معیار ہے. جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے گو کہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق, پھر سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے مزاج کے مطابق ماننا یہ سنت ہے, اور اپنی مزاج کے مطابق ماننا یہ بدعت ہے. کہ میرے نبی کا مزاج نبوت کیا تھا, میرے نبی کا معیار محبت کیا تھا, میرے نبی. اب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے, اب اللہ کی محبت دیکھو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو. کتنا پڑھیں؟ کہ جتنی تیری مرضی. باتوں باتوں میں بات آ گئی. ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میں دل کے 3 حصے اپنے کام کاج کروں گا, عبادت کروں گا, ایک حصے آپ پر درود شریف پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ساتھ کیا فرمایا؟ اور بڑھا دے تو تیری مرضی. یہ بھی تو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا, یہ بھی پتا تھا سبحان اللہ بھی پڑھے گا, یہ بھی پتا تھا نمازوں کے سجدے بھی کرے گا, یہ بھی پتا تھا قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گا. آپ وہاں اور بڑھا دے تیری مرضی. پھر وہ سوچ پہ پڑ گئے, جی یا رسول اللہ ایسا نہ کروں, دن کے 2 حصے کر لوں, 24 گھنٹے کے 2 حصے کر لوں, آدھا دن آپ پر درود شریف پڑھوں, آدھا دن اپنے کام کاج کروں. بات بنتی ہے نا کہ اللہ بھی تو ہے. آپ نے فرمایا بہت بہتر, اگر اور بڑھا دے تو تیری مرضی. اور بڑھا دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ایسا کرتا ہوں, دن کے 4 حصے کر لوں, 3 حصے آپ پر درود شریف پڑھوں گا اور 1 حصے اپنے کام کاج کروں گا. آپ نے مسکرائے, آپ نے فرمایا بڑی بات ہے, اور بڑھا دے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ بس کروں. فرمایا اور بڑھا دے تو تیری مرضی. وہ حضور کا چہرہ دیکھنے لگ گئے. پھر کیا کہ یا رسول اللہ پھر ایسا نہ کروں, جتنا فرائض کے بعد میرے پاس وقت ہو میں آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں. بس اتنا کہنا تھا. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, کھلکھلاہٹ آئی, ہنس کے فرمایا اگر ہر آن, ہر گھڑی, ہر سانس, ہر دم میرا درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن محمد حوض کوثر پر تیرا استقبال کرے گا. اب درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو بھی آئے, کوئی چھوٹا نہیں. جس میں حضور اس کا سونے مٹھڑے نبی کا نام آ جائے وہ درود شریف چھوٹا نہیں ہوا کرتا, وہ درود شریف اونچا ہوا کرتا ہے. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو, بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو, بے شک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھو, بے شک الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھو. میرے عزیزو نظریہ یہ ہو کہ وہاں جا کے پڑھوں گا, سرکار خود سماعت فرمائیں گے, یہاں پڑھوں گا فرشتے تحفہ لے کے حضور کے روضے میں جائیں گے. اللہ کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی بحث نہیں. تم میرے پیارے ہو, تم کیا سمجھتے ہو اگر آپ نے اپنی تنخواہوں کا اپنے گھر کو حساب دینا ہے, آپ نے اپنی ڈیوٹی کا اپنے مالک کو حساب دینا, جو ہی میری للو یہ زبان چل رہی ہے, کیا میں نے اللہ کو حساب نہیں دینا؟ مجھے تمہارے غلط راستے پر ڈال کے, تم وضو کر کے آئے, تم نہا کے آئے, کپڑے استری کروا کے آئے, خوشبوئیں لگا کے آئے, کسی نے مدینے کا تحفہ ٹوپی پہنی, کسی نے مدینے کا سرما لگایا, کوئی مدینے کا رومال پہن کے آیا. تمہاری نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے, تمہاری نسبت مکے مدینے کے ساتھ ہے. اس وقت ارائی نہیں بن کے آئے, اس وقت پٹھان نہیں بن کے آئے, اس وقت میرے عزیزو آپ بوان نہیں بن کے آئے, آپ سارے کے سارے محمد عربی کے غلام بن کے آئے. رب اکبر کی قسم, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم نے اہل مدینہ کے بارے میں فرمایا تھا میرے مدینے والوں کو دھوکہ نہ دینا، میرے شہریوں کا نقصان نہ کرنا، اور تو اور گل مقدی مقادمہ میرے عزیزوں نے تو رابعہ بصریہ کو بتلایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرے عزیزو اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے میری قبر مبارک شک ہوگی، میں اپنی قبر کو میری قبر کھول دی جائے گی، میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، پھر میرے یار میرے شیخین کی قبر کھول دی جائے گی، پھر میرے شیخین قبروں سے ابو بکر عمر اٹھائے جائیں گے، پھر ہم تینوں ایسے جنت البقیع کی طرف جائیں گے، پھر اہل بقیع کو ہم سارے اٹھائیں گے۔ اب میرے عزیزو پاکستان میں بھی مرنا ہے، پیر محل میں مرنا ہے، جہاں موت ہے اللہ نے لکھی ہے، لیکن آج سارے سچے دل سے پکے دل سے آج نیت کر لو اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے، اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے، اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے۔ اب سنو، حضور نے فرمایا جو میرے مدینے میں فوت ہوا بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، جو میرے مدینے میں فوت ہوا میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جو میرے مدینے میں فوت ہوا قیامت کی اللہ کے دربار میں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی سفارش کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں جنت البقیع کی طرف جاؤں گا، پھر جنت البقیع والوں کو بقیع والوں کو اٹھاؤں گا، پھر بقیع والے میرے ساتھ ہوں گے، پھر اہل مکہ کے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے باری باری، پھر اہل مکہ کے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر مکے والے مدینے آئیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا او لوگو پھر میدان محشر میں مکے مدینے کو اور ساری امت کو لے کے جاؤں گا، پہلے جنت کے اندر مدینے والے داخل ہوں گے، ہاں پہلے جنت میں مدینے والے داخل ہوں گے، پھر جنت میں مکے والے داخل ہوں گے۔ ایسے معاملہ نہیں الٹ ہو گیا، مکہ اللہ کا گھر، مدینہ محمد کا گھر۔ اللہ کہتا جنت میری، مکہ میرا، بیت اللہ میرا، حتیم میرا، طواف میرا، یا صفا مروہ میرا، میرا محبوبہ مدینہ تو 450 کلومیٹر دور ہے، تیرے مدینے والے بعد میں ہے، میرے مکے والے پہلے۔ جب میرے عزیزوں فرمایا میرے مدینے والے پہلے جائیں گے مکے والے بعد میں جائیں گے، مالک نے فرمایا حبیبہ جو تو نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد جو تو زبان ہلاتا جائے گا خدا وہی کام کرتا جائے گا۔ اتنا اونچا سال حضور کا، مدینے میں آ کے بسے اور مدینے والوں کو پہلے جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ جب مدینہ شریف کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ہاں جب بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ ہوئی نا وہ مینا کے میدان کے اندر، آج بھی مسجد موجود ہے، جب پہلے 12 صحابہ پھر 70 صحابہ آئے تھے اور بیعت کی تھی، ان میں ایک عورت بھی ساتھ تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے کا ماحول بڑا اچھا ہو گیا، چھڈو آؤ آپ مدینہ شریف میں آ جاؤ، آپ مدینے میں آ جاؤ، تحفظ ملے گا، تعاون ملے گا، روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، آزادی ملے گی، ہم پیسوں سے مسجد بنا کے دیں گے، ڈیرے خالی ہم کریں گے، مکان خالی ہم کریں گے، ویڑے خالی ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا چلو تیاری کرو پھر میں مدینے آ رہا ہوں۔ ایک بڈھڑی عورت بیٹھی تھی، انہوں نے کہا سنو ادھر آؤ، اپنے مدینے کے باسیوں کو بلایا، انہوں نے کہا مکہ کس کا شہر ہے؟ کہا حضور کی ولادت کا۔ ابا کہاں ہے؟ کہا مکے میں۔ ابا کہاں؟ ابے کا شہر، اماں کا شہر؟ ہاں ددیال کہاں ہے؟ چاچے کا مکے میں۔ کہا جاؤ کان میں جاؤ، آج موقع اچھا ہے، کان میں جاؤ، آج محبت کا معیار، آج پر نالا ہماری طرف بہ رہا ہے، جاؤ کان میں جا کے کہو یا رسول اللہ کل مکہ فتح ہو جائے، تیرے چاچے تیرے دادے تجھے بلائیں، تو واپس چلا جائے گا۔ کملی والے یہ محبت تو نہیں، پھر کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کملی والے پکی گل نہ کرو، یا تو پکے آؤ یا پکے جاؤ۔ آپ کیا مطلب مکہ کے بعد جب اللہ نے آپ کو ترقی دے دی، جب پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، پھر سنو چھڑ کے تو تسی نہیں جاؤ گے، آپ مدینے سے نہیں جاؤ گے۔ جب یہ عورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اہل مدینہ سن لو، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ کملی والا آج تمہارے سے وعدہ کر رہا ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ اکبر، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ساری دنیا قریش بھی ہو، مہاجر بھی ہو، ساری دنیا دو پہاڑ ہو، ساری دنیا ایک پہاڑ کی طرف جائے، میں اس پہاڑی پر چڑھوں گا جس پر انصار مدینہ چڑھے ہیں۔ فرمایا لوگو، پھر آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، آپ نے اپنے کرتے مبارک کا گریبان بھی کھولا ہوگا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا او لوگو یہ کرتا مبارک ایک اوپر کا کپڑا، ایک اندر کا کپڑا،
ہے تو ایک ہی کپڑا، ایک ہی جنس ہے، ایک ہی معیار ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی فیکٹری میں بنا، ایک ہی میل میں بنا، ایک ہی دھاگے میں بنا۔ او لوگو انصار مدینہ سنو، مکے کے مہاجر، پوری دنیا یہ اوپر کا کپڑا، انصار مدینہ تم میرے اندر کا کپڑا ہو۔ جس طرح جسم سے کپڑا جدا نہیں کر سکتا، محمد سے مدینہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ من زار قبری بعد موتی، آج میرا دل کہہ رہا ہے آپ سے سبحان اللہ کہلواؤں۔ بڑی سوچ کے کہی ہے، بڑی سوچ کے کہی ہے، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ بات ہی ایسی کرنے لگا ہوں، پھر کہو سبحان اللہ۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری سبحان اللہ چاہیے، پھر کہو سبحان اللہ۔ حضور کو کس کس نے دیکھا ہے؟ کوئی بیٹھا؟ کوئی اس نے دیکھا؟ حضور کو کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ ذرا کونیوں کے جوڑ کھول کے دو، کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ پھر سنو حضور نے کیا فرمایا؟ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی۔ او لوگو میرے وصال کے بعد جس نے میرا روزہ دیکھا اس نے میرا روزہ نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے عمرے پر جانا ہے، جانا ہے، مکے جانا ہے، جانا ہے، مدینے جانا ہے، جانا ہے، کیا کرنے جانا؟ فرمایا ہم نے روزہ دیکھنے نہیں جانا بلکہ محمد کا چہرہ دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ کوئی مدینے سے واپس آئے اور آپ سے پوچھے کہاں گئے تھے؟ فرمایا حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ہم قبر تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، قبر تک جا نہیں سکتے کیونکہ چاروں طرف باڑ تھی، یہود و نصارہ کی بڑی بڑی سازشیں، یہ علیحدہ قصہ تھا۔ اب حضور کی جالیاں مبارک، آپ کا مزار مبارک، آپ کی جالیاں مواجہ شریف مبارک، جہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ فرمایا جو محمد کے روزے کی جالیاں دیکھے گا خدا چہرہ دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ نبی تو آدم بھی ہے، نبی تو ابراہیم بھی ہے، نبی تو اسماعیل بھی ہے، یعقوب بھی ہے، نبی تو اسماعیل بھی، عیسیٰ بھی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے کسی کے قبر کے بارے میں نہیں فرمایا۔ محمد کا روزہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا، فرمایا من زار قبری، جو میری قبر کو دیکھ لے گا وجبت لہ شفاعتی، اس پر قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ چھوڑو دنیا کے دھندے کو، چھوڑو دنیا کی پالیسیوں کو، نیت کرو انشاءاللہ اسی سال عمرہ کر کے آنا ہے، نیت کرو انشاءاللہ اسی سال حج کر کے آنا ہے۔ اکیلا نہیں جاؤں گا، مانگ لو، اس کا در کھلا ہوا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، درود شریف اول آخر پڑھ کے مانگو اللہ میں نے اکیلی نہیں جانا بلکہ اپنے پورے خاندان اپنے بچوں کو حج کے لیے ساتھ لے کے جانا۔ اب جب بات شروع ہوئی تھی، بات نکل گئی نا کہیں سے کہیں، جب بات شروع ہوئی تھی سفر کے مہینے کے بارے میں، اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا سفر ولا عامہ ولا حامہ۔ آپ نے فرمایا کوئی سفر کا مہینہ، کوئی نحوست نہیں، 3، 13، 23، 28 کوئی نحوست نہیں، سفر کے مہینے میں شادی نحوست نہیں۔ حضرت میمونہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا، سفر حضور کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں ہوا تو مہینہ نحوست والا ہوتا، یہ میمونہ کے لیے نحوست والا ہوتا، حضرت میمونہ نبی کی بیوی بنی تو پھر میرے عزیزو یہ مہینہ نحوست والا حضرت میمونہ کے لیے ہوتا۔ میرے عزیزو اسلام کا مارکا بدر احد کے بعد میرا عزیزو خیبر کا مارکا جس کے اندر 16 قلعے فتح ہوئے تھے، 15 قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ باقی رہ گیا خیبر کا قلعہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کل اسی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کی فتح لکھے گا۔ تو آپ نے میرا عزیزو اگلے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، علی کہاں ہے؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی کی آنکھوں میں پانی بہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور
آپ نے فرما لی کیا ہوا کہ اللہ کے نبی اللہ اکبر میری آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ نے لعاب دھان لیا، یہ وہی لعاب تھا جو بئر روما میں، یہ وہی لعاب تھا جو کڑوے کنویں میں، یہ وہی لعاب تھا جو جابر کی ہڈیاں میں، یہ وہی لعاب تھا جو وہ ایوب انصاری کی دعوت میں، یہ وہی لعاب تھا جو صدیق کے ایڑی پہ لگا تھا، یہ وہی لعاب تھا جو لعاب آپ رحمت عالم نے حسن و حسین کو اپنی زبان سے چسایا تھا، وہی لعاب آپ نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، آپ کی آنکھیں شفا یاب ہو گئی۔ فرمایا علی پھر نکل میدان کے اندر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تازی تازی داڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، کم سینی میں تو کلمہ پڑا تھا، تلوار لے کر میرا عزیزو جب میدان میں نکلے تو سامنے مرب تھا، اس مرب کا اعلان تھا خیبر کا رہنے والا۔ یہ خیبر تھا کیا؟ مدینہ شریف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو نکال دیا۔ یہ یہودی جا کے میرے عزیزو اللہ اکبر خیبر میں جا کے مقیم ہو گئے اور وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب اللہ کا حکم آیا میرا محمد چلو اب خیبر کو فتح کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ساتھ، تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی، حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھی، صحابہ اکرام کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی آپ کے چہرے پہ پھوٹ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا علی نکلو میدان کے اندر۔ جب آنکھوں پر میدان لگایا اور تلوار ہاتھ میں دی، علی میدان میں نکلے تو وہ میرے عزیزو مرہم یہ سمجھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ دیا بچے کا دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کر، ہمارے سے لڑائی نہ کر۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کر کے تلوار نکالی، مرہم ہنسنے لگ گیا اور حضور علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا کس کو آپ نے مقابلے کے لیے بھیج دیا؟ کسی بچے کو بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہے یہ بچہ کل کا بچہ، ابھی اس کے چہرے پر داڑھی آ رہی ہے، میرے مقابلے کے اندر وہ آئے، پتہ ہے میں مرب ہوں، میری پہچان یہ، میں 1000 بندوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہوں، دیکھی میری تلوار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میری دنیا مجھے شیر کہتی ہے۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا کب سے تجھے شیر کا؟ تیری طاقت کو دیکھ کر تجھے شیر کا، تیری جوانی کو دیکھ کر شیر کا، جب میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کی کوکھ سے نکلا تو میری ماں نے میرے چہرے کو دیکھ کے شیر کہہ دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے حیدر قرار کہا تھا، حیدر شیر کو کہتے ہیں، قرار کا ایک معنی شیر ہے، اسد کے معنی شیر کے۔ فرمایا میں تو پیدائشی شیر ہوں۔ مارا بسنے لگا، جب اس نے کہا وار کون کرے گا؟ حضرت علی پاک نے فرمایا تو وار کر۔ جب اس نے پہلا وار کیا تو آپ نے یوں کر کے آگے ڈھال کر دی اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی وہ اسی دن مر گیا۔ آپ نے فرمایا اے مرب دوسری تلوار لگا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا علی تیرے پاس موقع ہے، تلوار کیوں نہیں چلاتا؟ کہا وہ آمنہ کا لال کھڑا ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جنہیں میرے عزیزو اللہ اکبر نذیرا و بشیرا کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اللہ کے نبی نے پیغام دیا، نہتوں پر مسلمان وار نہیں کرتا، جا تلوار لے کے آ، تو نے مقابلے کا کہا میں مقابلہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے دوسری تلوار منگوائی، حضرت علی نے اس پہ وار کیا، پھر حضرت علی کی وار سے اس نے بھی وار کیا، دوسری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا پھر اور لے کے آ، تیسرا نیزہ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا موت اتنی مہلت نہیں دیتی۔ ایک بار علی پاک نے چھلانگ لگائی اور ایک بار کیا، مرب کے یہاں سے چیرتا ہوا یہ 2 حصے کر کے ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا۔ رحمت والے نبی کی نگاہ پڑی، صحابہ نے علی کو وار کرتے دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آج پوری دنیا کے کافروں سن لو، پوری دنیا کے یہود و نصارہ سن لو، پوری دنیا کے بیت المقدس پر حملہ کرنے والے سن لو، اگر شیر خدا دنیا سے چلا گیا تو شیر خدا کے غلام موجود ہے۔ انشاءاللہ بیت اللہ بھی ہمارا، بیت المقدس بھی ہمارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی۔ سفر کا مہینہ بدر، میرا عزیزو غزوہ خیبر فتح ہوا تو سفر کا مہینہ، اب سفر کا مہینہ مسلمانوں کو فتح ملی، بتاؤ خوشی کا مہینہ کہ نحوست کا مہینہ ہے؟ ساری باتیں چھوڑ دو، ساری باتیں چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، بڑی مزے کی بات، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور زور سے، اور زور سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پڑھا ہی ذرا، میں نے پڑھا، تھوڑا سا پڑھا، کون ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کھڑا کون ہوتا ہے؟ کون کھڑا ہوتا ہے؟ پیچھے کون ہوتا ہے؟ امیر بھی، غریب بھی، وزیر بھی، پیچھے آگے کون ہے؟ امام۔ اگر یہ میرے عزیز و سفر کا مہینہ نوست والا ہوتا تو
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یوں نہ کہتے میرے ابو بکر کو تلاش کر کے لاؤ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر کے لائے۔ آپ علیہ السلام سامنے، ابو بکر سامنے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے میرا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کی امامت کرا۔ تو میرے عزیزو جس دن ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ بتاؤ وہ مہینہ خوشی والا کہ نحوست والا؟ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو ابو بکر کا مصلی پہ کھڑا ہونا نحوست ہوتا۔ پھر اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک سامنے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی، اللہ اکبر، جب آپ نے اللہ اکبر کا، حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو ابو بکر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ بھی دائیں طرف سے آپ داخل ہوئے، اللہ اکبر، پھر آپ نمازیوں کے آگے سے آئے۔ سترۃ الامام سترۃ المقتدی، فرمایا امام کے آگے جو سترہ ہوتا ہے وہی سترہ مقتدیوں کا، امام کے آگے جو جگہ، وہ میرے عزیزوں آگے سترہ کھڑا کر دیں، لکڑی کھڑی کر دیں، اگر امام کے آگے سے تو وہی سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی پہلی صف میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبوت کی خوشبو میرے ناک کی نتھوں میں پہنچی، میں نے آہستہ آہستہ مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑا سا حضور کو دیکھ کے میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو حضور نے میرے کندھے پہ یوں کر کے ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے، ہٹانے نہیں آیا، کھڑا کرنے کے لیے آیا۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں میں وہیں کھڑا ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نبی ہو، ابو بکر امام بنے، ساری دنیا کا سردار، نبیوں کا سردار، مقتدی بنے، تو میرے دل میں خیال آیا تو میں نے جلدی سے آہستہ آہستہ مصلی سے کھسک گیا۔ نہ ابو بکر مصلی پہ، نہ ابو بکر محراب میں، آگے امام الانبیاء، پیچھے تھوڑا سا قدموں میں ابو بکر، پیچھے ساری امت کھڑی ہے۔ اس وقت نماز کا منظر پیش کر کے کہہ دیا او لوگوں میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اول نمبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ اللہ اکبر، میں اسے مصلی کی صفوں میں کھڑا نہیں کر رہا بلکہ محراب میں اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلاوت کر رہے تھے آپ نے وہی تلاوت چھوڑ دی تو رحمت عالم نے دوبارہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی، آپ نے دوبارہ والضحیٰ نہ پڑھی۔ بالفرض اگر حضور علیہ السلام نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، صدیق اکبر نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے، حضور ابو بکر کے قدموں کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو میرے ابو بکر نے کہہ دیا وہی محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا۔ او میرے امتیو علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، جو میرے نبی میرے یاروں نے کہہ دیا وہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ اگر میرے عزیزو سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا تو سفر کے مہینے میں میمونہ نبی کے گھر کے اندر آئی، سفر کے مہینے میں علی کے ہاتھ پہ فتح ہوئی، سفر کے مہینے میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، 17 نمازیں حضور نے اپنی موجودگی میں پڑھائی۔ آپ نے فرمایا ولا سفرا، جس طرح میرا عزیزو اب اور سنو، اگر سفر کا مہینہ نحوست والا، سفر کا مہینہ پریشانیوں والا، تو اس امت پر سب سے بڑا پہاڑ، سب سے بڑا غم ٹوٹا تھا جب 12 ربیع الاول کو آمنہ کے لال کا جنازہ اٹھا تھا۔ تو میرے عزیزو اگر سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا ہے، جس دن حضور کا جنازہ اٹھا وہ مہینہ خوشیوں والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سفر کا مہینہ نحوست ہے تو ربیع الاول کو خوشی منانے کی اجازت نہیں۔ اگر ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہو، آمنہ کے لال دنیا میں بھی آئے تھے، آمنہ کے لال کا انتقال ہوا تھا، آپ نے فرمایا ولا سفرا، آپ نے فرمایا نہ کوئی سفر نہیں۔ سفر تو مظفر کہتے ہیں کامیابی کو، سفر کا مہینہ تو کامیابی کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں شادی کی تاریخ بھی نہیں رکھنی چاہیے، کہ غم کا مہینہ، اگر غم کا مہینہ ہوتا تو صدیق اکبر کی خلافت پر اٹیک۔ یاد ایک ہلکا سا جملہ کہہ کے جاتا ہوں، دنیا کفر رافضیت کہتی ہے، پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک تھا، کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کاغذ قلم منگوایا تو آپ نے حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، محمد عربی کتاب کے بعد ابھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اہل رافضیت کہتی ہے کیا پتا کہ ابو بکر رضی اللہ حضرت عمر سے کاغذ منگوایا ہو، علی کی خلافت لکھنی ہو۔ تو میرے عزیزو یہ حضرت عمر پر اٹیک ہوتا ہے۔ دوسرا اٹیک اہل رافضیت نے کیا کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا تو آپ نے تھاپی ماری یا اشارہ کیا ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہے، تو ابو بکر نے حکم عدولی کیوں کی؟ ابو بکر نے خلاف ورزی کیوں کی؟ اس کا جواب دو۔ ابو بکر کو تو نبی کا حکم ماننا چاہیے تھا، ادب اپنی جگہ، حکم اپنی جگہ، ادب پر حکم غالب آتا ہے۔
تو اس کا آسان سا جواب ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صلح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ، اے علی لکھ یہ صلح کا کاغذ محمد الرسول اللہ کی طرف سے، پورا مکہ کھڑا ہوا کہنے لگا اگر تجھے محمد مانتے تو پھر ہمارا اختلاف ہی کیا تھا، محمد نام کاٹ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی نام کاٹ دے، تو کہا یا رسول اللہ علی کی انگلیاں کٹ جائیں گی، علی نام نہیں کاٹے گا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں کاٹتا تو نام میں کاٹ دیتا ہوں۔ اگر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا تو علی نے بھی تو حضور کے حکم کے خلاف کیا تھا، اس کو کیا کہو گے؟ اور خدا کے بندو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ حکم عدولی نہیں ہے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے، حضور کا احترام ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے دنیا چھان بھٹک کر کے تھک جائے گی، دنیا مر گئی مر جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، دشمنیاں لے کے قبروں کے اندر چلی جائے گی، محمد کے یاروں کی کردار پر میرے عزیزوں کوئی عیب قیامت کی صبح تک نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں انگلیاں چباتے رہ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں گھورتے کے گھورتے رہ جائیں گے۔ محمد تیرا کردار بھی اعلیٰ، تیرے یاروں کا کردار بھی قیامت کی صبح تک اعلیٰ رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔